ایسی یہ قومیں تھیں، انہوں نے ان کو جھٹلایا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ صبر انہوں نے کیا، اور صبر کے بعد یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ آگے کی جو آیات ہیں وہ ذرا تھوڑی سی توجہ چاہتی ہیں، بڑی زبردست آیات ہیں۔ جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ذرا جلدی تھک جاتے ہیں اور جلدی وہ آ جاتے ہیں، اور ان کو یہ علم نہیں کہ ساری عمر 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور 80 مسلمان ہیں، اور آخر میں اللہ نے پھر خود ہی وحی کے ذریعے بتایا کہ نوح علیہ السلام اب تیری قوم میں سے جو ایمان لا سکتے تھے وہ لے آئے، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، آپ کو کشتی بنانا، اور پھر کشتی بنانے کے بعد پھر اب ان کی جو بدعا ہے رب لا تذر علی الارض کافرین دیارا، اللہ میں نے ان کو لیلا پکارا، میں نے ان کو صبح بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، حالنتا بھی پکارا اور خفیہ بھی پکارا، لیکن اس تک بارہ ان کا استقبال بڑھتا ہے۔ اب رب لا تذر علی الارض کافرین دیارا، زمین کے اوپر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ، ایسا تنور کے اندر سے پانی ابلا، آسمان سے پانی نکلا، زمین کے سارے چشمے ابل پڑے اور سارا کچھ دریا بیٹھ کر دیا، کافر کا کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ جو اولاد ہیں اللہ نے آگے آپ پڑھیں گے کہ آپ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہوئے تھے ہم ان کی اولاد ہیں، دوبارہ اللہ نے دنیا کو دی۔ یہ اللہ کہتے ہیں ذرا صبر کرو، پھر جب صبر کرو گے تو حتیٰ اتاہم نصرنا، پھر جب اللہ نے چاہا پھر ان پیغمبروں کے اوپر غضب آیا۔ ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کو کیا کرنا۔ آپ لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھیں کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے بعد لوط کے پاس آئے تو ساری لوط کی قوم آپ کے اوپر بھاگ کے آ گئی۔ تو آپ نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی اتنے شدید، میرے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی رشید کوئی انسان بھی نہیں ہے تمہارے اندر تو دیکھے کہ یہ میرے مہمان ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تو گھبرا نہ، ہم اللہ کے پاس آتا ہے، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا، یہ تیرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تیرا کام کیا ہے کہ تو آدھی رات کے بعد اپنے خاندان کو لے کے چلے جا اور مڑ کے بھی تم میں سے نہ دے، اور ایک بڑھیا جو آپ کی بیوی ہے وہ ادھر ان کے اندر انسان جان دی گئی۔ تو پھر اللہ نے بارش برسائی، وہ ایک چنگاڑ سے پلپٹ کر دی، وہی آواز جس کو ہم سریلی آوازیں سنتے ہیں، پرندوں کی آوازیں، مغنیوں کی گانے کی آوازیں، یا تقریر کرنے والے بیان کرنے والوں کی آوازیں سنتے ہیں، وہی آواز پھر ایک عذاب کی شکل میں آتی ہے، اور ایسی چنگاڑ ہوتی ہے کان پھٹ جاتے ہیں، سینے چھک ہو جاتے ہیں، خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زمین ایسے پٹے ہوتے ہیں جیسے کھجور کے پلائے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے لوگ نکل گئے اور کہا کہ میں نے ان کو پہنچ سکتا۔ آج اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بستیاں شاہراہ کے اوپر ہیں جو بھی یہ آپ اللہ کی نافرمانی کے چرچے کر رہے ہیں، ان کے سامنے بستیاں ہیں، تو روح کی بستی وہیں ہے، شہر کی بستی نہیں ہے، اور وہاں سمود کی اور عاد کی قوموں کے پورے پہاڑ ان کے مسکن ہیں، سارے سامنے زندہ نظر آتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں تو ابھی ریسنٹلی جو ریسرچ آئی ہے اس میں کیا گیا ہے، ایک جو تحقیق کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں گیا، اس نے رسی کے ساتھ باندھ کے ایک پتھر کو اس صحرا کے اندر ڈالا، اور جتنا وہ صحرا کے اندر وہ رسی گئی وہ ساری رسی جل کے خاک ہو گئی، آج بھی وہاں سے دماغ ہو گیا۔ غور کریں، آپ تھوڑا سا توجہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کسی طرح سے ہمارے ساتھ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اور کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس کے اندر کبھی بھی کوئی نافرمانی کرنے کی کوشش نہیں۔ اگر ثابت کوئی خطا ہو جائے فوراً دربار پہ آ جاؤ اور آگے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دو، اللہ واللہ خیر، وہ اللہ نے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ الذین تابوا واصلحوا وبینوا
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا تَوَّابُ رَحِيمٌ۔ جو لوٹ آتا ہے توبہ کر لیتا ہے، میں اس کو بخش دیتا ہوں، میں بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اس کی بخشش کے دروازے کھلے ہیں جب تک یہ آنکھ کی پتلی چل رہی ہے۔ جیسے ہی آنکھ کی پتلی بند ہوگی، مہلت وقت ختم ہوگی، جب نہ کوئی حساب ہوگا، پھر تک وہی جو لکھا ہوگا خیر یہ رہا شر یہ رہا برابر۔ پھر اب جو بات اللہ فرمانے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ جو تم اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہو، اللہ کے دعوت دینے کے لیے نکلتے ہو، افواج کا دعوت دینے کے لیے لوگ جو جاتے ہیں ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اللہ کو ایسا معجزہ دکھا دے کہ یہ ساری بستیاں مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر ان بستیوں کو مسلمان ہی کرنا ہوتا تو بھیا کو اللہ کا ایک تخلیقی اشارہ کافی تھا کہ یہ دنیا بنانے کی ضرورت نہیں، انسان کا اور امتحان کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے امتحان لینے کے لیے یہ کون اس کے دربار میں نیک اعمال لے کے آتا ہے، پھر اس کو وہ جنت ملے گی۔ لا تسمعوا فيها لاغوا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ مطلب غور تو کرو ذرا کیسی جنت ہے، اور پھر اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ وزرابی مبثوثة کہ یہ اونٹ اللہ تعالیٰ نے کیسی تخلیق کی، اس کی تخلیق کو دیکھو ذرا کہ یہ صحرا کے اندر ریت کے اندر تمہارے لیے اس کو سواری ہوتا ہے۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے بہت سی چیزیں امکان ادا ہوا علیہ کرے گا اب یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جتنے دائی ہیں، جتنے دعوت کا کام کرتے ہیں، اگر وہ صبر کا دامن چھوڑ دیں گے تو ان کی دعوت قبول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پتھر کھائیں، گلے میں اوجری ڈلوائیں، شیب طالب میں قید ہوں اور ثابت کریں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے بعد بھی پھر اللہ چاہے گا تو پھر آپ کو نصرت آئے گی اللہ کی، کہ پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اس دین کے اوپر سچے ہیں۔ ایسے نہیں 313 کھڑے ہو گئے جب میدان بدر کے اندر تو اللہ کی نصرت آ گئی۔ اس لیے نصرت آئی تھی کہ ان کے سامنے بھائی تھا اور ایک طرف دوسرا بھائی تھا، ایک طرف مسلم عمیر تھے اور دوسری طرف ان کے باپ، ایک طرف بیٹا تھا اور ایک طرف بھانجا تھا، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کو بتا دیا۔ پھر منزل جو ہے انسان کی، پھر منزل کی قبول ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کو کہتے ہیں کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں سر لوگ یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ کر کون کرے گا؟ سکے چچا ہے، ابو لہب بھی چچا ہے، ابو جہل بھی چچا ہے، اور باقی بھی سارے رشتے دار ہیں، کوئی مامے ہیں، کوئی چاچے ہیں۔ خاندان کی سپورٹ انسان کو ہوتی ہے، لیکن پورا خاندان جاہلیت اور شرک سے بھرا ہوا ہے، اور پوری مخالفت پہلے سب سے خاندان کی طرف سے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے رسولوں کے اوپر یہ سارے معاملات گزر چکے ہیں۔ ہاں اگر ان لوگوں کی یہ رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کچھ سرور یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ یہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اس لیے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں صبح دعوت دے کے نکلوں اور سارے لوگ مسلمان ہوں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام بلغ بنا ہوا ہے، ایک آیت بھی ہو تمہیں پہنچاؤ۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ دین کی تبلیغ کرے۔ اگر وہ دین کی تبلیغ نہیں کرتا، دعوت کا کام نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں وہ مجرم کی کٹہر میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے اس سے اعراض نہ کرو، کوشش کرو اور کچھ نہیں کرتے خاندان کو نہیں تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے ملنے والوں کو آپ کہہ دیں
وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنے فرض سے سلوک دوش ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے آپ کا جواب بن جائے گا کہ میں نے یا اللہ کو دعوت دی تھی، ملا شاء اللہ جمع ملا خدا، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت کا جمع کر سکتا، اللہ چاہے تو سب فلا تکونن من الظالمین، لہذا اپنے دین سے اللہ کہہ رہے ہیں لہذا کا دام انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت حق اللہ ہے وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ کون سننے والے ہیں؟ جن کی آنکھیں جاگتی ہیں، جن کے سینے کی آنکھیں جاگتی ہیں، وہی دعوت حق کے اوپر آپ یہ آنکھیں کو اس کے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ جو دعوت حق کے حق کو مانتا ہے وہ جیسا انسان دنیا کے نہیں، سب سے بے نظیر، سب سے بے مثال، سب سے اعلیٰ ظرف، سب سے اعلیٰ نسل، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی دعوت کو تسلیم کرے، اور جو اللہ کی دعوت کو تسلیم کر لیتا ہے پھر وہ اللہ کے سامنے سر پر جھوٹ ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اور اس کے جھکنے کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور پھر جو اس کے زبان سے آواز نکلتی ہے اللہ اس کی عزت کو پورا کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ تو جہاں اللہ فرماتے ہیں لبیک، وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے، سنن بکمن امین فہم لا یعقلون، وہ لوگ نہیں جو سنن ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، لوٹ کے نہیں آتے، غور نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہیں، جیسے بھیڑ بکری، بل موت یا ثم علیہ یرجعون، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں میں سے اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو، جو دین پکارنے والا یا دین کی دعوت لے کے جاتا ہے اس کی بات نہیں سنتی تو اللہ اس کو مردے قرار دیتا ہے۔ اگر ہم دعوت کے کام کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اگر ہم دعوت کے کام میں خدائی کریں گے تو ہم بہت بڑے بزرگ ہوں گے۔ اس لیے ہمارا کام جو ہے وہ جا دینا ہے، اور وہ لوگ جو نہیں مانیں گے وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں اللہ کی کتابوں میں، ثم علیہ یرجعون، اور پھر اللہ کی عدالت میں ان کو لوٹ جائے، اللہ کی عدالت میں ان کو پیش ہونا ہے۔ پیش کیسے ہونا؟ ہاتھ میں ایک آدمی نے جیسے یہاں کچہری کے اندر پیش کرتے ہیں ملزم کو، تو ایک کڑی لگائی ہوتی ہے اور ایک آدمی نے اس کا نامہ مال پکڑا ہوتا ہے، مثل پکڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کچہری اس طرح دو پوچھتے ہیں کرام کاتبین، یہ کرام یا مالا جو کچھ ہم کرتے ہیں وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی زبان سے لفظ جو ضبط تحریر نہیں آتا، نہ ان کے حبل الحدید، اللہ کہتے ہیں لگے جان سے بھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا اس کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کو نہیں پیدا ہوتے، اس لیے میرے دلوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کل وقال لوگا نزل علیک آیۃ من ربک قل انک قادر علی منزل آیۃ، اللہ جو ہے بوجھے دکھانے کے لیے کوئی بتا رہا ہے، لیکن اگر بوجھ سوچ کے ہر کام کرنا ہوتا تو پھر کبھی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسانوں کو پہلے چلانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے سارے کی سزا مل جاتی، جنت میں جانے والے بن جاتے۔ باقی ان شاء اللہ وزیر ٹائم ہو گیا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ صلی وسلم رسول اللهم إني أعوذ بك من الخوف والخبث اللهم حاسبني حسابا يسيرا، الله بما شفاء، أنا أستغفرك.